ایک اہم سوال آتا ہے کہ اس پوری کائنات میں جس میں اربوں کھربوں ستارے اور سیارے ہیں، کیا اسلام صرف زمین پر ہی ہے؟ میں ایک منٹ عاصم افتخار صاحب کو ایڈ کر لوں۔ عاصم صاحب کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ خیریت سے۔ آپ کیسے مستر؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں۔ اہلاً و سہلاً۔ تو میں نے پروگرام شروع کیا ہے اور میں کچھ سوالات جو میرے پاس آئے ہوئے تھے تو میں ان کا جواب دے رہا ہوں مختصر اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنا لنک پبلک کریں گے۔ تو یہ سوال آیا ہوا ہے کہ اس کائنات کے اندر اربوں کھربوں ستارے اور سیارے ہیں، کیا اسلام صرف زمین پر ہی ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جو جواب ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ کیا لائف صرف زمین پر ہی ہے یا کہیں اور بھی لائف ممکن ہے۔ جس طریقے سے اس زمین میں زندگی ہے اور یہاں انسان بستے ہیں، جانور بستے ہیں، ایسے ہی کیا دوسری کسی سیارے کسی پلانٹ کے اوپر بھی لائف ممکن ہے؟ تو یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر لائف ہے تو اسلام ہے، اور لائف نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں لائف ہوگی وہیں اسلام ہوگا۔ لیکن کیا لائف ممکن ہے؟ قرآن کریم کی کچھ آیتوں سے اشارہ ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سائنس ابھی تک اس کو ثابت نہیں کر پائی ہے، لیکن سائنس اس کا انکار بھی نہیں کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، قرآن کریم میں ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اس نے ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں کہ جو تم نہیں جانتے۔ تو ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں، بلکہ اس زمین کے اوپر بھی ہوں گی، اور سمندر کی گہرائیوں میں ایسی مخلوقات ہیں کہ جس تک انسان کی بھی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی دوسرے ستارے سیارے کے اوپر کسی پلانٹ کے اوپر کوئی ایسی مخلوق ہو کہ جو ہمارے علم سے دور ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہہ کر قرآن کریم نے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 29 ہے، کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، آسمانوں اور زمین کی، اور وما بث فیہما، اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے جو اس نے ان میں یعنی آسمانوں اور زمین میں پھیلا دیے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آسمانوں میں یعنی جو دوسرے سیارے ہیں یا پلانٹس ہیں، وہاں ممکن ہے کہ کوئی لائف ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے سورہ نحل کی، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، من دابۃ، جتنے بھی جاندار ہیں، اور ملائکہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا بھی غرور و تکبر نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین آیا کہ تمام تعریف ہے اس کے لیے، اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو صرف یہی ایک جہاں وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے جہاں ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، ان میں کون سی مخلوق ہے، یہ قرآن کریم نے بیان نہیں کیا۔ یہ سائنس کا کام ہے، جس دن ڈھونڈ کر ہمیں بتا دے گی تو ہم بھی بتا دیں گے کون مسلمان ہے کون نہیں۔